وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء وقال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن وقال تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما حمد و ثنا بڑائی کبریائی لائق و سزاوار ہے ہر چیز کے خالق و مالک اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے اور درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر خصوصاً احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں، گزشتہ 6 ہفتوں میں 2 ہفتہ مرتد ہونے سے بچوں کے عنوان سے قرآنی آیات کی روشنی میں تفصیلی باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ پھر اس کے بعد 3 ہفتوں میں کفار و مشرکین کو دوست نہ بناؤ اس عنوان کی وضاحت کی گئی ہے، اور آخری یعنی 6 ہفتے میں ان 5 ہفتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، جس کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ اسلام مکمل دین ہے، نہ اس میں کسی قسم کے اضافے کی حاجت ہے اور نہ اس میں کسی قسم کی کمی کرنے کی ضرورت ہے۔
ان تمام عیوب سے یہ مذہب اسلام پاک ہے، جس کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور جس کا اختتام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا، جس میں بطور خاص اعلان کیا گیا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور اس کی تکمیل کا تذکرہ کرتے ہوئے اس طرح کہا گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تم پر مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارے دین کو، اور پوری کر دی تمہارے پر میں نے اپنی نعمت کو، اور پسند کر لیا تمہارے لیے بطور دین کے اسلام کو۔ اور پھر اس کے بعد کہا گیا دنیا والوں کو مخاطب کرتے ہوئے، جب دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے اور جب دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل کر کے پیش کر ہی دیا ہے تو سنو، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اب جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین اختیار کرے گا تو وہ دین اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ ان تینوں جگہوں کے آیات کو سامنے رکھیے تو یہ عقیدہ ہمارا آپ کا مضبوط ہو جانا چاہیے کہ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، جس میں نہ کمی کی گنجائش ہے نہ اضافے کی ضرورت ہے۔ انسان ادھر ادھر تاک جھانک اس لیے کرتا ہے کہ اس کے پاس اس کا حل نظر نہیں آتا، جہاں جس کے پاس پورا حل موجود ہو اسے کسی اور جانب تاکنے اور جھانکنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اس تمہیدی گفتگو کے بعد کچھ چیزوں کی جانب میں اشارہ کرنا وقت کی اہم ضرورت سمجھتا ہوں۔ اسلام نے کسی دوسرے مذاہب کے عبادت والی چیزوں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا، اور اس کی مشابہت کو ختم کرنے کے لیے اسلام نے کچھ ایسا حکم دیا کہ اگر وہ کام کوئی انسان ایک دن کرتا ہے تو اس سے مشابہت سے بچنے کے لیے اب اس کام کو 2 دن کیجیے۔ اگر اشارہ سمجھ میں نہیں آیا تو آپ اس طرح سمجھیے، عاشورہ محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ مدینہ پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے رکھا کرتے تھے، لیکن آپ کی زندگی کے آخر سال میں پتا چلا کہ یہودی حضرات بھی یہ عاشورہ محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے اس کی وجہ دریافت کی کہ یہ بتایا گیا یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے ظلم و استبداد سے موسیٰ و بنی اسرائیل کو اللہ نے نجات دیا تھا۔ اس کے ثبات و شکریہ میں موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا
اور بنی اسرائیل اسی کی نقالی کرتے ہوئے آج تک روزہ رکھتے چلے آ رہے ہیں۔ اس بات کو سننے کے بعد آپ نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، موسیٰ علیہ السلام کی ہمنوائی کے زیادہ مستحق تو ہم ہیں، وہ بھی اللہ کے نبی، ہم بھی اللہ کے نبی۔ جہاں سے پیغام ان کو ملتا تھا وہیں سے پیغام ہم کو ملتا ہے۔ تو اگر فرعون کے ظلم و استبداد سے نجات یابی پر اپنے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، اور آج اسی کی نقالی کرتے ہوئے یہودی روزہ رکھتے ہیں، تو ہمیں تو اس روزہ کو بطور خاص رکھنا چاہیے، جبکہ ہم تو پہلے سے روزہ رکھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ لیکن اس کے بعد آپ نے فرمایا لئن عشت القابل لأصومن التاسع، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اگر آئندہ سال تک زندہ رہا تو میں 10ویں محرم کے ساتھ ساتھ 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اور بعض روایت میں سند ہے کہ یہودیوں کی مخالفت کرو اور اس کے ساتھ ایک روزہ ملا لیا کرو۔ تو عبادت کے معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا، تو رسم و رواج کے معاملے میں کتنی پابندی عائد ہو سکتی ہے؟ اس چیز کو اپنے سامنے رکھیے۔ اسلام میں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنوں کو منانے کے اعتبار سے جنہیں عید کی شرعی حیثیت ادا کی جائے، آپ نے 2 دن متعین کیے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ ان دونوں عیدوں کو عبادات سے، تکبیرات سے، صدقہ و خیرات سے آراستہ مزین کرا دیا۔ یعنی مسلمانوں کی عیدیں ایسی ہوں گی جس میں خرافات نہیں ہے، جس میں رسم و رواج نہیں ہے، جس میں حیات باختگی نہیں ہے، جس میں بے پردگی نہیں ہے، جس میں عریانیت نہیں ہے، جس میں شیطنت نہیں ہے، جس میں فحشکاری نہیں ہے، جس میں برائی اور گناہ نہیں، بلکہ وہ خالص عبادت ہے۔ عید الفطر بھی دیکھیے، عید الاضحیٰ بھی دیکھیے۔ عید الفطر سے پہلے مکمل 1 مہینہ آپ نے روزہ رکھا، اس کا بدلہ لینے کے لیے عید الفطر کی 2 رکعت آپ نے نماز ادا کی۔ عید الاضحیٰ میں 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں نذرانہ خلوص محبت قربانی کی شکل میں اپنی اپنی استطاعت کے مطابق پیش کرتے ہیں۔ یہ عید۔ اور ذرا آگے بڑھیے، تو اسلام نے کہا وَهَذَا عِيدُنَا، یہ ہماری عید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی تعین فرما دی، بس 2 ہی عید منا سکتے ہو، وہ بھی عید عبادت کے نظریے کے ساتھ، اللہ کی قربت و نزدیکی کے حصول کے جذبے کے ساتھ منانے کی تاکید کی گئی ہے۔ کچھ ایسی عیدیں منائی جاتی ہیں اور عالمی پیمانے پر منایا جاتا ہے، جس میں سوائے فحشکاری کے، بدکاری کے، آوارگی کے، نفسانیت کے اور گناہ کے کام کی کچھ ہے ہی نہیں، مگر ایسی عید منائی جاتی، ایسی خوشیاں منائی جاتی، ایسا دن منایا جاتا، اگرچہ آپ نہیں مناتے ہو لیکن آپ کے بچے اور بچیاں بڑی خوش دلی کے ساتھ اس عمل کو انجام دیتے ہیں، اور کبھی کبھی آپ ان کی حرکتوں پہ مسکرا کے یوں ہی اجازت دے دیتے ہیں۔ اگر ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا، تھوڑی سی اور تفصیل۔ اسی مناسبت سے قرآن مقدس کی 3 جگہوں سے
3 آیات کریمہ کی تلاوت ہوئی ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقیری، محتاجی، غربت، افلاس، غریبی کا ڈر سناتا ہے، اور اس کے ساتھ کیا فرمایا؟ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور شیطان تمہیں برائی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ مطلب جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا جاتا، یہ مساجد کی تعمیر ہے، کچھ مال خرچ کرو، یہ مدارس میں پڑھنے والے بچوں کے اخراجات ہیں، اس پہ کچھ خرچہ کرو، یہ سماج میں غربا مساکین ہیں جن کے حالات پریشان کن ہیں، ان کی دیکھ ریکھ کرنے کے لیے کچھ مال خرچ کرو، یہ یتیموں کا معاملہ ہے، یہ بے کسوں کا معاملہ ہے، یہ بیماروں کا معاملہ ہے، یہ محتاجوں کا معاملہ ہے، وہاں ذرا مال کا صرف کیا کرو۔ تو ایسے موقع پر شیطان کہتا ہے تمہاری اتنی گاڑھی کمائی، رات دن جاگ کر تم نے یہ کام کیا ہے، خون پسینہ ایک کر دیا، سر سے لے کے تلوا تک تمہارے جسم پر پسینہ ٹپک رہا ہوتا ہے، اس مال کو ایسے ہی لٹا دو گے، ایسے ہی خرچ کر دو گے؟ اگر تم ایسا کرو گے تو تم فقیر ہو جاؤ گے، قلاش ہو جاؤ گے، محتاج ہو جاؤ گے، خود غریب و نادار ہو جاؤ گے۔ یعنی دینی جگہوں پہ خرچ کرنے سے شیطان روکتا ہے، پھر آپ کا ہاتھ رک جاتا، مغلولۃ الی عنقک، آپ کے ہاتھ گردنوں سے بندھ جاتے ہیں، پاکٹ اور جیب کی طرف اترتا ہی نہیں ہے کہ مسجد کے ڈبے میں 10 روپیہ ہفتہ میں ڈال دے، یہ توفیق نہیں ملتی ہے۔ کیوں؟ شیطان آپ کو ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے، ارے یہاں خرچ کرنے سے کیا ہوگا، کچھ تو سمجھ ہی میں نہیں آتا ہے، کسی دینی کام میں خرچ کرنے سے کیا ہوگا، یہ تو ویسے لوگ اڑا کے لے آئیں گے۔ تو ایسے موقع پر شیطان بہکاتا ہے، آپ کا ہاتھ رک جاتا، خرچ نہیں کرتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور شیطان تمہیں فحشکاری کا حکم دیتا ہے، کھلم کھلا گناہ کا حکم دیتا ہے، فضول خرچی کا حکم دیتا ہے، غلطی کے کام اور گناہ کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کا حکم دیتا ہے۔ وہاں آپ کا کلیجہ بڑا ہوتا، آپ کی گردن اونچی ہوتی، آپ کا نام و نمود ہوتا، لوگوں کے سامنے آپ کا تذکرہ ہوتا، فلاں صاحب بڑے خرچیل ہیں، بڑے فقیر ہیں، سخی ہیں، بڑے فیاض ہیں، بڑے داتا ہیں، بڑا لوگوں کا تعاون کرنے والا ہے۔ تو شیطان ایسی جگہ پر آپ کے پیسے خرچ کروا دیتا، اور آپ دل میں خوش بھی ہوتے ہیں اور کال اٹھا کے زندگی گزارتے ہیں کہ ہم نے بڑا کارنامہ کر دیا۔ کیا کہا؟ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقیری کا خوف سناتا ہے، خرچ کرو گے دین میں، اللہ کے نام میں، تو تم فقیر و محتاج ہو جاؤ گے۔ پھر وہی شیطان تمہیں حکم دیتا ہے بدکاری کے اڈوں میں، نائٹ کلبوں میں، نمائش کی جگہوں میں، فضول خرچی کے مقامات پہ، گناہ کے مراکز میں آپ خود جائیے، بیوی بچوں کو لے کے جائیے، خود صرف کیجئے، خرچ کیجئے اور موج مستی کی زندگی گزاریے، بابر بعیش کوش کی عالم دوبارہ نیس، موج مستی کی زندگی گزار لو، کون جاتا دوسری زندگی ملے گی نہیں ملے گی۔ کلیجہ تھام کے بیٹھیے، گریبان جھاگ کے گردن جھکا گریبان جھاگیے اور فیصلہ کیجئے یہ صورتحال ہے کہ نہیں۔ آگے بڑھیے۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، اے نبی سنا دیجئے، لوگوں کو خبردار کر دیجئے، میرا رب حکم دیتا ہے چھپے طور سے گناہ کا کام کرو یا ظاہر کر کے گناہ کا کام کرو، اس سے اللہ تبارک و تعالی منع فرماتا، اس کو حرام قرار دیتا ہے۔ یعنی فحشکاری گناہ، کھلم کھلا گناہ، پوشیدہ گناہ سے بھی منع کرتا ہے، بطور خاص کھلم کھلا گناہ سے بھی منع کرتا ہے۔ کیوں منع کرتا ہے؟ کہ اس کھلم کھلا گناہ کے اثرات
آپ کی حد تک محدود نہیں رہتے، بلکہ آپ کی شکل و صباحت کو دیکھنے کے بعد دوسرے لوگ بھی آپ سے متاثر ہوتے ہیں اور برائی کے راستے پر وہ بھی چل پڑتے ہیں۔ اسی پر بس نہیں ہے، یہ بھی قرآن مقدس کی آیت کی روشنی میں یاد رکھیے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ پسند کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے اندر فحش کاری عام ہو جائے، کھلم کھلا گناہ کے جذبات پروان چڑھنے لگ جائے، وہ لوگ سن لیں لہم فی الدنیا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ایسے انسان کے لیے دردناک عذاب دنیا کے اندر بھی ہے اور آخرت کے اندر بھی ہے۔ کسی کے اندر اگر برائی کا جذبہ ہے اور کھلم کھلا وہ انسان برائی کرتا ہے اور آپ کے برائی کے کرنے کو دیکھ کر دوسرا انسان بھی برائی کا دل دادا بن جاتا ہے، اسی نقش قدم پر چلنا شروع کرتا ہے، تو کیا ایسے انسان کے لیے دنیا بھی دردناک عذاب ہے اور مرنے کے بعد بھی دردناک عذاب ہے۔ در ایک آیت اور آیت سماعت کر لیجئے، بات کی بداعت ہو جائے گی۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، لوگوں سنو، زنا کے قریب بھی مت جانا، کیونکہ زناکاری فحش کاری ہے، کھلم کھلا گناہ ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ زنا کرنا، کسی غیر محرم عورت کے ساتھ جنسی خواہشات کو پورا کرنا، اسلامی شریعت میں اسے زنا کہا جاتا۔ اگر غیر شادی شدہ جوڑے نے ایسی حرکت کی ہے انہیں 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر شادی شدہ جوڑے نے کیا یا جس نے بھی شادی کے بعد یہ کیا ہے اسے دور روئے زمین پر رہنے کا حق نہیں ہے، اسے 100 کوڑے ہی نہیں بلکہ پتھر سے مار مار کے ہلاک کر دیا جائے گا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ کہا اس زنا کے قریب بھی مت جانا، کرنا تو بڑی بات ہے، قریب جانے سے منع کیا گیا۔ کیوں؟ چونکہ یہ زنا فحشکاری ہے، کھلم کھلا گناہ ہے، کھلم کھلا بدکاری ہے، اور ساتھ ساتھ یہ برا راستہ ہے۔ ایک طرف شیطان دینی راستے میں خرچ کرنے سے منع کرتا کہ فقیر و قلاش بن جاؤ گے، دوسری جانب زنا اور اس کے محرکات کو فروغ دینے کے لیے ہزاروں لاکھوں کا صرفہ کرا دیتا ہے اور انسان کو خوشی بھی دلا دیتا ہے، تم خوش رہو اسی میں، یہ تمہارا کام آسانی سے ہو گیا۔ یاد رکھیے گا، زناکاری سے اللہ نے منع تو کیا ہی ہے، اس کے قریب جانے سے منع کیا۔ قریب جانا، قریب سے مراد یہ ہے کہ کسی کی جانب آپ نظر بازی نہیں کر سکتے، اشکیا بات چیت نہیں کر سکتے، برائی کی طرف دور سے یا نزدیک سے مائل کرنے والے گفتگو نہیں کر سکتے، بدن کو ٹچ کرنا، زبان سے کچھ باتیں نکال دینا اور ان کی اچھائیوں کو جس سے آپ کے دل میں نفاق کا مرض پیدا ہو جائے ان کی باتوں کو سننا، یا دل میں اس قسم کی جذبات کا انگڑائی لینا، یہ سب ہے برائی اور زنا کی طرف لے جانے والے اعمال۔ کیا کہا؟ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جانا۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ کھلم کھلا بے حیائی ہے وہ، اور اس بے حیائی نے انسان کو غلط راستہ دکھا دیا۔ جس کو اس چیز کی لت پڑ جاتی اسے اس کی بیوی اچھی نہیں لگتی ہے، وہ بیویوں کو حق مارتا ہے، جو خرچہ بیوی پہ کرنا چاہیے وہ ایسے معشوقوں پر اور محبت کے دیوانوں پہ خرچ کرتا ہے۔ یہ بات اگر سمجھ میں نہ آئی تو تھوڑی سی اور وضاحت کر لیجیے۔ قرآن مجید نے اس قسم کی حرکات سے
سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے کہ ان چیزوں کے قریب نہ جائیں۔ آپ نے نظر بازی کی ہے یا آپ کی آنکھ نے زنا کیا ہے؟ آپ نے زبان سے کچھ عشق و محبت کی باتیں کی ہیں یا آپ کی زبان نے برائی کی ہے، زناکاری کی ہے؟ اگر آپ نے ہاتھ لگایا ہے تو آپ کے ہاتھ نے زنا کیا ہے۔ اگر چل کے پاؤں سے وہاں گئے ہیں، آپ کا پاؤں گویا زنا کے راستے پر چل رہا ہے۔ دل و دماغ میں اس قسم کے جذبات پیدا کیے ہیں، آپ کے دل و دماغ مستقل برائی اور زنا میں لگے ہوئے ہیں۔ کیا کہا؟ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ۔ کیوں کہا بھائی؟ جو انسان قریب پہنچتا ہے وہ اس میں واقعی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق حدود اللہ محارمہ، جو اللہ کی حدیں ہیں وہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اگر بچنا چاہتے ہیں تو اس کے قریب مت جائیے۔ اسے مثال سے سمجھایا ہے کہ دو آدمی کی کھیتی ہے، بیچ میں آڑی مڈیر بنی ہوئی ہے۔ اب جانور کو لے کے آڑی سے چلیں گے، ادھر بھی سرسبزی و شادابی ہے، ادھر بھی سرسبزی و شادابی ہے۔ آپ نے اس کے منہ پہ چابی نہیں لگائی ہے تو وہ آپ کا جانور کبھی ادھر منہ مارے گا، کبھی ادھر منہ مارے گا۔ آپ دوسرے کے حرام کھلانے سے بہتر یہ ہے کہ اس جگہ مت جائیے۔ تو برائی سے بچنے کے لیے برائی کے قریب مت جائیے۔ قریب گئے، شیطان اس طرح کی پٹی بڑھا دے گا کہ آپ ان کے ساتھ وہ چیز کر بھی لیں گے اور آپ کے احساس بھی نہیں ہوگا۔ اسی لیے بعض بزرگوں کا قول ہے کہ اگر کسی بند کمرے میں تنہائی میں جنید بغدادی کو رکھ دیا جائے اور رابعہ بصریہ جیسی پاک باز عورت کو ڈال دیا جائے، شیطان ان دونوں کے دلوں میں جذبات کھڑے کرا دیں گے اور برائی کروا دیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی بیٹھنے سے منع فرمایا۔ اکیلا نہیں بیٹھ سکتے آپ۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر کسی انسان کے سر میں کیل ٹھوکا جائے، کسی انسان کے سر میں کیل ٹھوکا جائے کتنی تکلیف ہوگی؟ کہا اگر کوئی انسان کسی عورت کے جسم پر ہاتھ رکھتا ہے، غیر محرم عورت کے جسم پر ہاتھ رکھتا ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ کسی انسان سے اپنے سر پر تیر ٹھکوا لے، اس کی شدت و تکلیف کو برداشت کر لے اور اپنے ہاتھ سے کسی غیر محرم عورت کو نہ چھوئے۔ یہ سختی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ کیوں منع فرمایا؟ کہ دن ایسے پیدا ہوں گے، حالات ایسے ہوں گے، محبت کے نام پر ایک دن منایا جائے گا۔ اب سمجھ میں آ گیا ہوگا؟ 2 دن کے بعد وہ دن آ رہا ہے، ویلنٹائن ڈے ہے نا، 14 فروری۔ نمازی ہیں، حاجی ہیں، زکاتی ہیں، صدقاتی ہیں، قرآنی ہے، سب کچھ ہے۔ آپ تو ماشاءاللہ تہجد گزاری کر رہے ہیں اور آپ کی بیٹیاں رنگریلیاں بنا رہی ہے۔ کلیجہ تھام کی بیٹی اگر تکلیف ہو تو اللہ کے واسطے معاف کیجیے گا، اور معاف نہیں کیجیے گا، ہمیں معافی مانگنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ صورتحال میرے سامنے ہے، یہ برائی کا اڈا جسے عام طور سے منایا جاتا ہے۔ یہ عالمی فحشکاری کا دن ہے، عالمی نفسانیت کا دن ہے، پوری دنیا میں اس چیز کو منایا جاتا ہے، اور چاہے کچھ ہی لوگ مناتے ہو یا خاص طور سے نوجوان طبقہ مناتا ہے۔ کیوں مناتا ہے بھائی؟ جبکہ برائی سے آپ کو روکا گیا۔ یہ وہ دن ہے جو ایک برائی کے فروغ دینے والے انسان کے اس عمل کو بار بار دوہرایا جاتا ہے۔ ویلنٹائن نامی ایک آدمی تھا، تیسری صدی عیسوی کی بات، عیسیٰ علیہ السلام کے 270 سال کے بعد ہی وہ آدمی کا تذکرہ ملتا ہے۔ تاریخی روایت کی حیثیت سے یہ چیزیں ہمارے سامنے لائی گئی۔ کرسچینٹی میں راہبہ جو گرجا گھروں میں رہتی ہے اور جو بوب ہوتا ہے، اسے شادی کرنے کی عادت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی انسان اسلامی تعلیمات کے خلاف چلتا ہے، وہ اپنی فطرت سے بغاوت کرتا ہے، وہ برائی میں اس طرح ملوث ہوتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ الامان والا ویس دوستی ہو گئی ایک پادری کو ایک راہبہ سے، اور اسے پھنسانے کے لیے کہا آج میں نے خواب دیکھا ہے کہ 14 تاریخ کو اگر راہب اور راہبہ جسمانی تعلقات قائم کر لے اس میں گناہ نہیں ہے۔
اور باضابطہ دونوں کے درمیان قربت بڑھی اور جسمانی تعلقات ہو گئے، اس کا تذکرہ ہو گیا، اس کو پھانسی دے دیا گیا، اسے شہید محبت کہا جاتا ہے۔ کوئی شہید وطن ہوتا ہے، یہ شہید محبت ہو گیا۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ باتیں بتائی جاتی ہیں کہ بھاگ بھگا کے نکاح کرنے کی بات، عام طور سے دوستیاں ہو گئی، گارجین شپ میں کمی کرنے کے نتیجے میں لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے سے دوستی کے رشتے باندھ لیے، اور پھر اس کے بعد چھوٹ مل گئی، چاہے ماں کی طرف سے چھوٹ ملی ہو چاہے باپ کی طرف سے چھوٹ ملی ہو، اشارات سمجھیے گا۔ وہ چھوٹ ملنے کے نتیجے میں رشتہ بہت دور تک پہنچ گیا۔ اب ذرا عزت کی بات آئی، ناک کٹنے کی بات آئی، رکاوٹ ڈال دینا، ایسا نہیں کر سکتے ہیں، بھاگ بھگا کے نکاح کر لیا۔ آج بھی چھوٹی بڑی مسجدوں میں انسان چلا جاتا، اسے فیس دیتا ہے، ریڈی میڈ خود ساختہ بھلی بن جاتا، گواہی بن جاتا، نکاح کا سرٹیفکیٹ ملتا، اور انسان موج مستی کرتا ہے۔ گھر کے لوگ 2-4 مہینہ 2-4 سال زیادہ اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد گھر میں لے آتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جو لڑکی اپنے ولی کی اجازت کے بغیر شادی کرا لے وہ شادی نہیں ہوتی، نکاح کرا لے وہ نکاح نہیں ہوتا۔ جب تک دوبارہ اس کا ولی، اس کا گارجین نکاح نہیں کرا دیتا، وہ دونوں اگر ملتے رہیں گے تو بدکاری اور زناکاری کرتے رہیں گے۔ جو اپنے گھر کے بچوں کو سمجھا کے رکھیے۔ کیا کہا؟ جو لڑکی اپنا نکاح اپنی ولی کی اجازت کے بغیر کرا لے، فنکاح ہوا باطل، فنکاح ہوا باطل، فنکاح ہوا باطل، 3 بار آپ نے فرمایا ہے، وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح باطل ہے۔ قصور کس کا ہے؟ ماں بھی کسی دوسرے سے لگی ہوئی ہے، بیٹی بھی کسی دوسرے سے لگی، دونوں ایک بستر پہ ہیں۔ بھائی بھی کسی سے لگا ہوا ہے، بہن بھی کسی سے لگی ہوئی ہے، راز فاش مت کرنا۔ یہ گھر کی کہانی ہے۔ کنٹرول کیجئے اپنے بچوں کو، اور نگاہ خاص رکھیے بچیوں پر، کیسی حرکتیں کرتی ہیں، آپ کی ناک تو کٹتی ہے، آپ کی عزت و آبرو تو خاک ملتی ہی ہے، اور اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ شریعت اسلامیہ کی دھجیاں بکھیر دیتی ہے۔ اسی ویلنٹائن کے دور میں یہ اس نام سے لوگوں کے درمیان، بطور خاص نوجوان طبقہ کے درمیان، پھول دینے کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، دامن پہ کچھ لکھنے کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، تکیہ پہ کچھ پتوں کے ٹانکنے کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، خامخواہ خواب سنا کر اسے اپنے سے قریب کرنے کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس وقت موعود میں فلاں جگہ پہ تمہیں پہنچنا ہے اور ویلنٹائن کی خوشیاں منانی ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ محبت کوئی خراب چیز ہے؟ یاد رکھیے گا، اسلام سے زیادہ محبت سکھانے والا کوئی مذہب نہیں ہے۔ لیکن محبت ماں سے الگ محبت ہوتی ہے، بہن سے الگ محبت ہوتی ہے، بیوی سے الگ محبت ہوتی ہے، بیٹی سے الگ محبت ہوتی ہے۔ ویلنٹائن کے وقت میں جو محبت کا اظہار ہوتا ہے وہ محبت نہیں ہوتی ہے، وہ نفسانیت ہوتی ہے، وہ فحاشی ہوتی ہے، وہ آوارگی ہوتی ہے، وہ انارکی ہوتی ہے، وہ غلط چیزوں کا فروغ دینا ہوتا ہے۔ اس لیے ایسی چیزوں سے گریز کرنا اور کرانا آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ شریعت نے منع کیا، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جانا۔ سال بھر انتظار کرتے ہیں اور کرتی ہیں، اور اس رات میں حواس باختگی کے دوران پینے پلانے کا معاملہ بھی ہوتا ہے، کھانے اور کھلانے کی باتیں بھی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد عزت و ناموس کو تار تار بھی کر دیا جاتا۔ آدمی یوز اینڈ تھرو کا معاملہ اپناتا ہے، استعمال کیا اور پھینک دیا، اور اس کے بعد زندگی بھر ہوتے رہ جاؤ۔ یہ صورتحال ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے اسلامی شریعت نے سختی کے ساتھ منع فرمایا کہ بھائی زنا کے قریب مت جانا، برائی سے دور رہنا ہو تو برائی کے بارے میں سوچنے سے بھی پرہیز کر دینا، اس کے قریب جانے سے دور رہنے کی کوشش کرنا۔ بہرحال تو ویلنٹائن ڈے کے نام پر بہت کچھ ہوتا ہے اور بہت ساری حرکتیں کی جاتی ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں گارجین حضرات سے،
اور نوجوان طبقہ سے بطور خاص کہ اپنے آپ کو بچائیے اور اپنی عزت و ناموس کا سودا ہونے سے بچائیے، اور اپنے بچوں کو بے راہروی سے روکنے کے لیے سختی کیجیے۔ اس دن بطور خاص کوئی پروگرام ان کا نہیں رکھنے دیجیے، فلاں دوست کے پاس جا رہے ہیں اور فلاں بھائی کے پاس جا رہے ہیں اور فلاں رشتہ دار کے پاس جا رہے ہیں، آپ کو تو دھول دے دیا آنکھ میں، اور اس کے بعد رنگ ریلیاں منانے کے سلسلہ عام ہو جاتا ہے۔ اب غور کریں گے تو اندازہ ہوگا یہ سلسلہ بڑے پیمانے پر ہوتا ہے۔ یہ آوارگی کا دن ہے جس میں انسان گناہ کرتا ہے، کھلے عام گناہ کرتا ہے اور اسے برائی بھی نہیں سمجھتا ہے۔ کہا شیطان تمہیں حکم دیتا ہے فحشکاری کرنے کا، کھلم کھلا برائی کرنے کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری نوجوان نسلوں کو اور چھوٹے بڑے سب کو اس فتنے سے محفوظ رکھے، آمین۔ ایک چیز کی طرف اشارہ کریں، ابھی 2-4 دن پہلے کرناٹک کا معاملہ آیا، حجاب پر ٹٹپنی کی گئی، ایک بچی نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے۔ لوگوں کی طرف سے اعتراض ہوتا ہے کہ کالج کے یونیفارم کے خلاف کرنے والی بچی ہے، کیا وہ لڑکے جس میں کالج کے لڑکے بھی شامل ہیں اور باہر کے ہیں جنہوں نے بھگوا رنگ کو گھمایا ہے، وہ کالج کی یونیفارم کی پابندی کر رہے تھے؟ اس پر کسی کی زبان نہیں کھلتی ہے، اس نے کالج کی یونیفارم کی خلاف ورزی کی ہے، اس لیے شاید ایسا ہونا چاہیے۔ ایک بات۔ دوسری بات، یقیناً ہمت کی بات ہے، اس کی سراہنا ہونی چاہیے، مختلف تنظیموں کی جانب سے سراہنا کی گئی ہے۔ کیا سراہنا کرنے سے، اس کی تعریف کرنے سے مسئلے کا حل ہو جائے گا؟ حد تو یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے پیسے بھی دے رہے ہیں، انعام اکرام کے طور پر لاکھوں نہیں کروڑوں کی بخششیں ان تک پہنچ رہی ہے، کیسے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ میری گزارش ہے کہ اگر ایک بچی نے اس قسم کا اقدام کیا ہے اور اللہ اکبر کی تکبیر کے ساتھ مقابلہ کیا ہے تو باضابطہ پردہ اور حجاب کی انہوں نے کوشش کی ہے۔ کہاں مسلم جماعتیں جو اپنے مسلم اسکولوں کو باحجاب بناتے یا اس لڑکی کے نام پر باضابطہ حجاب والا اسکول قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ 2 لاکھ 2 کروڑ دینے سے مسئلے کا حل نہیں ہوتا ہے، اس کی تعریف کرنے سے اور اس کی پرشنسا کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ وہاں ایسے لوگ بھی آپ کو ملے ہیں، اگر وہ رشتہ دار ہے تو گنجائش ہے، اور اگر رشتہ دار نہیں ہے تو قطعاً جائز نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا حیدرآباد سے ایک بزرگ پہنچ رہے ہیں، چہرے پہ داڑھی سجائے ہوئے، سر پہ ٹوپی لگائے ہوئے، اس لڑکی سے ہاتھ ملا رہے ہیں، اس کے بدن پہ ہاتھ دے رہے ہیں، اسے کلیجے سے سٹا بھی رہے ہیں۔ یہ کون سا اسلام بھائی؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ برقع تو آپ نے دکھا دیا، اس کی تکبیر کے کلمات سنا دیے اور اس کی تعریف کرنے کے لیے حیدرآباد سے پہنچ کے اس کے قریبی پہنچ گئے اور کلیجے سے سٹا کے رکھا۔ اگر آپ کی بیٹی ہے، آپ کی بھتیجی ہے، آپ کی بہن ہے، گنجائش ہے وہ بھی سب کے سامنے کرنے کی یاد نہیں ہے، اور اگر نہیں ہے غیر محرم لڑکی ہے تو اس کی تعریف کے نام پر، اس کی دلجوئی کے نام پر، اس کی ہمت افزائی کے نام پر مصافحہ کرنے کی یاد نہیں ہے۔ جب نبی اپنی امتی سے مصافحہ نہیں کر سکتے، امتی عورت سے مصافحہ نہیں کر سکتے، تو کسی خیر خواہ کو کسی اجنبی عورت سے مصافحہ کرنے کی یاد کیسے ہو جائے گی؟ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں آپ لوگوں سے، ایسی طاقت و قوت کا اظہار ہونا چاہیے، بالکل اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ مرنے سے بہتر ہے کہ 2-4 کو لے کے جایا جائے۔ اس مناسبت سے ان چیزوں کو اپنے سامنے رکھیے، مگر ساتھ میں مستقبل کے لیے مستقل کو ایسا کام کر دیجئے جس سے بطور خاص دین کا فروغ بھی ہو، اور جس حجاب و پردہ کے لیے پابندیات کرنے کی بات ہو رہی ہے وہ باضابطہ مطالبہ ہو کہ زیادہ بچیاں آپ کی غیر مسلم کے اسکولوں میں پڑھتی ہے، وہاں بھی آپ کے مطالبے ہونے چاہیے۔ اگر نہیں مطالبہ ہے تو جو آپ کا اسکول ہے اپنے اسکول میں اس کا نظام قائم کرنا چاہیے۔ ایک بچی نے ایسا کر دیا، ایک جذباتی طور سے کیا ہوگا، اس نے کہا میں اللہ کا ڈر لگا، لوگوں سے ڈر لگا تو اللہ کے نام سے ہم نے اپنے اندر تقویت پائی اور ہمت پائی۔ الحمدللہ اچھی بات ہے، اللہ کے نام سے ہمت ملتی ہی ملتی ہے۔ اس نے یہ سوچا بھی نہیں تھا
کس قسم کا معاملہ ہوگا اور پوری دنیا میں اس کا پرچار ہو جائے گا۔ اللہ نے پرچار کر دیا، یہ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے، تعلیم یافتہ انسانوں کے لیے بطور خاص ایک مہمیز کا کام دینے والی چیز ہے کہ آپ کے اندر بھی ہمت ہونی چاہیے اور آپ بھی ایسے اعمال کو فروغ دینے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا کی جل العالمین ہم جملہ مسلمانوں کو برائیوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی جو بیمار اسے شفاء کامل و عاجل عطا فرما دے، الہی جو مقروض انہیں قرض ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دیں، الہی جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی تو اپنے فضل و کرم سے ان کی جائز مراد کو پوری فرما دے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔